بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے کہ یزید بن معاویہ کو واصل جہنم کیسے کیا گیا، یعنی اس کی موت کیسے واقع ہوئی، کن تکالیف اور مصیبتوں سے اور کتنے بدترین طریقے سے اہل بیت کے دشمن کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشانہ بنایا۔ یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ یزید بن معاویہ خاندان بنو امیہ کا تیسرا خلیفہ تھا۔ اس نے معاویہ بن ابو سفیان کے بعد حکومت کی اور اس کے دور میں دمشق اس کی حکومت کا دارالخلافہ تھا۔ معاویہ بن ابی سفیان نے اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو خلیفہ نامزد کر کے خلافت کے موروثی ہونے کا بیج بویا، کیونکہ اس سے پہلے کسی بھی اسلامی خلیفہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد نہیں کیا۔ اس کے بعد خلافت وراثتی شکل اختیار کر گئی۔ اس کی موت شام میں ہوئی اور اسے دمشق میں دفنایا گیا۔ یزید بن معاویہ کے بدترین اور سیاہ ترین واقعات میں سے واقعہ کربلا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسلام میں اس سے زیادہ غم انگیز واقعہ نہیں گزرا ہے۔ اسی ملعون کے دور میں خانہ کعبہ کو مسمار کیا گیا اور نذر آتش کیا گیا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے اور مدینہ کی ہزاروں کنواری لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا گیا اور وہ حاملہ ہوئیں اور ہزاروں صحابہ کرام کو شہید کیا گیا۔ یزید صرف 3 برس 6 ماہ تخت حکومت پر شیطانیت یعنی شرارت و خباثت کر کے 14 ربیع الاول 64 ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے خوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ یزید کی موت کیسے ہوئی؟ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی ٹیس یعنی تکلیف سے ماہی بے آب، یعنی جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، یہ کنڈیشن تھی اس کی، اس طرح تڑپتا رہتا تھا۔ حمص میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے لڑکے معاویہ بن یزید کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو مسترد کر دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں، میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کے وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسۂ رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی، پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پا کر بھی چیختا چلاتا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی۔ لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ جیسے تیسے اس کو سپرد خاک کیا گیا۔ یزید پلید کی موت کا ایک سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی نسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بے غیرت و نابکار اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو، وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے، خنجر آبدار کے پے در پہ وار کر کے چیر پھاڑ کر اس کو وہیں پھینک دیا۔ چند روز تک اس کی لاش چیلوں کووں کی دعوت میں رہی۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے
ابالی موالی وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں داب دیا گیا۔ اس ملعون کی موت کی ایک روایت یہ ہے کہ بلاذری نے ایک شامی بوڑھے سے یزید کی موت کے سبب کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک دن یزید نے اپنے بندر کو وحشی خچر کی پشت پر بٹھایا اور خود بھی اسی حالت میں کہ مست اور مدہوش تھا اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا کہ اچانک زمین پر گرا، گردن ٹوٹ گئی اور پھر کھڑا نہیں ہو پایا۔ سامعین، ابن عباس سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ یزید خوارین میں مستی کی حالت میں شکار کی غرض سے گھوڑے پر بیٹھا اور اس کے آگے وہ وحشی خچر دوڑ رہی تھی جس پر بندر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے یزید نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور یہ شعر پڑھا: ابا خلفا احتلا لنفسہ کا خیلا فلیسا علیہا ان حلقتا زمانہ۔ یہ کہتے ہی وہ گھوڑے سے گرا اور گردن ٹوٹ گئی اور پھر اٹھ نہیں پایا۔ یہ تھی یزید کی دردناک موت، دشمن اہل بیت کی، جس نے اہل بیت پر ظلم کیا، امام حسین شہید کربلا کو شہید کروایا، جس نے خانہ کعبہ کو گرایا، اہل بیت پہ ظلم کیا، اور جو ہر وقت شراب کا رسیہ رہتا تھا، دنیا کے ہر قسم کا گناہ وہ کرتا تھا اور تمام برائیاں اس میں موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے نواسۂ رسول اور آل رسول کو زندہ رکھا، لیکن یزید کی اولاد اور اس کا نام لیوا آج کوئی بھی نہیں ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین شہید کربلا کے ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں چاہنے والے اس دنیا پہ موجود ہیں۔ لیکن جتنے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسۂ رسول یعنی امام حسین شہید کربلا کے چاہنے والے ہیں، اتنے ہی اس پر لعنت بھیجنے والے ہیں، یعنی محبان اہل بیت جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، کلمہ گو ہیں، وہ آج اس خبیث اور لعنتی پر ہمہ وقت لعنت بھیجنے میں مصروف عمل رہتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت کے دشمنوں کو اسی طرح نیست و نابود کرے اور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اہل ایمان پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔